الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج کا درس انشاءاللہ تعالی وضو کے حکم اور اس کے نواقص سے متعلق رہے گا۔ ہر وہ شخص جسے حدث لاحق ہو اور وہ اس کے بعد صلاۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس پر وضو کرنا ضروری ہے۔ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹے گا انشاءاللہ اس کا بیان بعد میں ابھی ہم کریں گے۔ ہر فرض صلاح کے لیے وضو از سر نو کرنا سنت ہے، یعنی آپ نے عصر میں وضو کیا اور مغرب میں آپ کا وضو باقی ہے، اس کے باوجود نئے سرے سے وضو کر لینا سنت ہے۔ لیکن اگر آپ کا وضو نہیں ٹوٹا تو پرانے وضو سے، ایک ہی وضو سے کئی صلاۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب صلاۃ کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لیا کرو، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اور انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صلاۃ کے وقت وضو فرمایا کرتے تھے۔ تو راوی نے ان سے پوچھا، آپ لوگ کیسا کیا کرتے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں، یجزئ احدنا الوضوء ما لم یحدث۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 214 نمبر پر موجود ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا وضو اس وقت تک کافی ہوتا تھا جب تک کہ حدث نہ ہو جائے، وضو ٹوٹ نہ جائے، تب تک ایک ہی وضو سے کئی صلاتیں پڑھتے رہتے تھے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک ہی وضو سے کئی صلاتیں آپ نے ادا فرمائیں اور آپ نے اپنے چمڑے کے موزوں پر مسح بھی فرمایا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج ایسا کام کیا ہے جسے آپ نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ کیا؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ عام طور پہ آپ ہر صلاح کے لیے نیا وضو کیا فرمایا کرتے تھے۔ تو فتح مکہ کے موقع پر جب آپ نے ایک ہی وضو سے کئی صلاتیں ادا کی تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے آج ایک نیا کام کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمدن صنعتہ یا عمر، اے عمر میں نے دانستہ قصدن جانتے بوجھتے ایسا کیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہر صلاح کے موقع پر وضو کرنا فرض ہے جبکہ پرانا وضو باقی ہو۔ تو آپ نے دانستہ طور پر ایسا کیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 277 نمبر پر موجود ہے۔ جب وضو مکمل کر لیں تو وضو کرنے کے بعد دعا پڑھیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 234 نمبر پر موجود ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اللہ اکیلا ہے
اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ جو شخص یہ دعا پڑھے گا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہ رہی وضو کے بعد کی ایک دعا۔ وضو کے بعد ایک اور دعا کا ثبوت ملتا ہے جسے امام نسائی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں 81 نمبر پر ذکر فرمایا ہے، اور امام طبرانی نے اپنی المعجم الاوسط میں 1478 نمبر پہ ذکر کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ ثم قال سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک کتب فی رق ثم طبع بطابع فلم یکسر الی یوم القیامہ۔ جو شخص وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، اللہم وبحمدک اے اللہ اور میں تیری حمد بھی کرتا ہوں، تیری تعریف بھی کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، بخشش چاہتا ہوں، اور میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ جو شخص یہ دعا پڑھے تو اسے ایک کاغذ میں لکھ کر کے اور پھر اسے مہر بند لفافے میں بند کر دیا جائے گا، اور قیامت کے دن ہی اس مہر کو، اس سیل کو توڑا جائے گا، گویا وہ اس کا اجر و ثواب اس کے لیے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو وضو کے بعد کے دعا کی پائی جاتی ہے۔ تو یہ رہا وضو کا شرعی حکم اور وضو کے بعد کی دعا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وضو کے نواقض کیا ہیں۔ وضو کے نواقض کل 5 ہیں۔ پہلی چیز، اگلی اور پچھلی شرمگاہ سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو یہ وضو کو توڑ دیتی ہے، جیسے آدمی پیشاب کرے یا پاخانہ کرے یا ہوا خارج ہو جائے یا منی نکل جائے یا مزی نکل جائے یا خون نکل جائے یا کوئی بھی چیز اگلی پچھلی شرمگاہ سے نکل جائے تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی چیز اندر جائے تو اندر جانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی صوم ٹوٹتا ہے۔ جو بعض لوگ اس طرح کی غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ شاید پاخانہ کرنے کے بعد، پیشاب کرنے کے بعد استنجا کرتے ہوئے یا پانی لیتے ہوئے اندر پانی چلا جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ سب جو ہے غیر شرعی باتیں ہیں اور غلط باتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص دوا استعمال کرتا ہے اور پچھلے راستے سے یا اگلے راستے سے کوئی دوا استعمال کرتا ہے، وہ دوا ڈالی جاتی ہے تو اس سے بھی وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وضو نکلنے والی چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، اندر جانے والی چیزوں سے نہیں۔ دوسری چیز جو ناقض وضو ہے وہ ہے عقل کا، ہوش کا ختم ہو جانا، چاہے گہری نیند کی بنا پر ہو یا بے ہوشی کی بنا پر ہو یا نشہ کی بنا پر ہو یا پاگل پن کی بنا پر ہو، کسی وجہ سے اگر ہوش و حواس ختم ہو جائے اور اگر عقل بند ہو جائے، عقل زائل ہو جائے، تو ایسی صورت میں دوبارہ عقل واپس آنے پر وضو کرنا ہوگا۔ تیسری چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کپڑے کے بغیر شہوت کے ساتھ ڈائریکٹ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن کپڑے کے اوپر سے یوں ہی بلا شہوت ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ چوتھی چیز، وہ تمام چیزیں جن کی وجہ سے غسل ضروری ہوتا ہے ان کی وجہ سے وضو بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایسا نہ آدمی سمجھے کہ اس سے تو غسل ضروری تھا، غسل کر لیا کافی ہے، نہیں، جس سے غسل ضروری ہوتا ہے اس سے وضو بھی ضروری ہوتا ہے، جیسے جنابت کے حالات اور حیض و نفاس۔ اور 5ویں چیز یہ ہے، اگر کوئی شخص اونٹ کا گوشت کھا لے تو اس کی وجہ سے اسے پھر سے وضو کرنا ہوگا، اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ کل 5 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور دوبارہ صلاۃ اگر بندہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے پھر سے وضو کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں
بصرہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مس فرجہ فلیتوضا، جو آدمی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے وہ وضو کرے۔ یہ مسند احمد میں اور سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ مسند احمد میں 27294 نمبر پر اور سنن نسائی میں 444 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اتوضا من لحوم الغنم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بکری کا گوشت کھائیں تو وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت فتوضا و ان شئت فلا تتوضا، اگر چاہو تو وضو کرو، اگر چاہو تو وضو نہ کرو۔ گویا بکری کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر اس شخص نے پوچھا اتوضا من لحوم الابل، کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ آپ نے فرمایا نعم توضا، ہاں وضو کرو، توضا من لحوم الابل، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرو۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 360 نمبر پر موجود ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر اونٹ کے گوشت میں ایسی چیز کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وضو کرنے کا ہمیں دوبارہ حکم دیا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بات یاد رہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کی شریعت یہی ہمارے لیے دین ہے۔ آپ نے کہا اس سے وضو کرنا ہے تو کرنا ہے، آپ نے کہا اس سے نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے۔ آخر ہوا نکل جانے میں کیوں وضو کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آخر شرمگاہ کو ہاتھ لگانے میں کیوں وضو کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اسی لیے آپ نے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس پر بھی عمل کیا جائے گا، یہی اس کا صحیح جواب ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ بھی ہم اس کی حکمتوں پہ غور کرنا چاہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں، جیسے کہ اونٹ وہ اکیلا جانور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، لوگ اونٹ کو دیکھتے کیوں نہیں کہ اللہ نے اسے کیسے پیدا کیا ہے۔ باقی گوشت جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اور ایسے ہی اونٹ کے اندر اور بھی بہت ساری صفات ہیں جو باقی جانوروں میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اونٹ کے باڑے میں، جبکہ اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے اور اونٹ کا پیشاب پخانہ پاک ہے، اس کے باوجود اونٹ کے باڑے میں صلاح پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ بکری کے باڑے میں صلاح پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو بہت ساری چیزوں میں اونٹ باقی جانوروں سے مختلف ہے، تو اس لیے یہ مسئلہ شرعی ہے اور اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، اس پر عمل کرنا اور اس کے مطابق عقیدہ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وضو کے مسائل اور وضو توڑنے والی چیزوں کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔